بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج 25 رمضان اتوار، بڑی طاق رات آ گئی۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 15 بار پڑھ لو، 2500 کروڑ بھی مانگو گے نا تو ایک دن میں ملیں گے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، آج 25 رمضان اتوار شب قدر کی وہ بڑی رات آ چکی ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے۔ آج ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ یہ سورہ مبارکہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، ایک رات میں نصیب بدلتے خود دیکھو گے۔ اللہ تقدیر کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ ایک رات میں امیر و کبیر ہو جائیں تو میرے بھائیوں، آج کے اس مجرب وظیفے کو آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بے اولاد ہیں، آپ کی اولاد ہو جائے، آپ کی غربت امیری میں بدل جائے، آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے بیڑے کام سنور جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے، تو میرے بھائیوں، آج کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج ایک رات میں نصیب بدل جائے گا۔ صرف آپ نے ماہ رمضان کی 25ویں رات، آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتیں موجود ہیں، جن میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ 21ویں رات گزر چکی، 23ویں رات گزر چکی، آج میرے بھائیوں 25ویں رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آج وہ رات ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی عمر تو بہت لمبی ہے، اے میرے مالک، میری امت کی عمریں تو بہت چھوٹی ہوں گی، ان کی نیکیاں صحابہ کرام اور پیغمبروں کے برابر کیسے ہو جائیں گی؟ تو اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں موجود ہے، آخری 5 طاق راتوں میں موجود ہے۔ جو شخص اس رات لیلۃ القدر کو تلاش کر لے گا، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ والو، آج آپ کے پاس موقع ہے تو ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں کی قدر کریں۔ ان طاق راتوں میں مانگنے والے فقیر بن کے مانگیں۔ ان طاق راتوں میں رب کریم سے وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آج 25ویں رات ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے نا، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اس رات میں نازل ہوئی۔ اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات میں سورہ قدر کو پڑھنا شروع کرتا ہے، لیلۃ القدر کی عظمت اور برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت اور برکت اتنی ہے، اگر کوئی بندہ اس رات میں 1 لاکھ مانگتا ہے تو میرا رب 1 کروڑ سے نوازتا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج لاپرواہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج اس ویڈیو کو چھوڑا، آج اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا تو میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہوگا۔ میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھتے، آپ ماہ رمضان کی 25ویں رات، شب قدر کی رات یعنی لیلۃ القدر کی رات، اگر آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھتے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جسے ماہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، جسے ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں عبادت کرنے کا موقع ملے، جسے ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا موقع ملے اور وہ لاپرواہی کر جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر رسول، صحابہ کرام، اہل بیت، اللہ کی غیبی مدد کو پانے کے لیے نا لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنی کمر کو کس لیتا، چکنا ہو کے عبادت کرتا اور نیت کرتا کہ میں 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کروں گا۔ یہ رات نجات کی رات ہے۔ یہ رات ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے۔ شب قدر کا مطلب ہے، شب کا مطلب ہے رات، اور قدر کا مطلب ہے قدر کرنے والی رات۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کی حاجت پوری نہیں فرماتا، آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، تو شب قدر کی رات میں یہ ایک سورہ مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا نا، اللہ اس کی حاجت بھی پورا کرے گا اور اللہ اس سے اتنا نوازے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج اگر ماں باپ اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہیں تو ماں باپ اپنے بیٹوں کے لیے وظیفہ پڑھیں۔
اپنی جوان بیٹیوں کے لیے وظیفہ پڑھیں، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھیں، نوکری شادی کے لیے وظیفہ پڑھیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والو، آج رب کریم سے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں نا، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 25ویں رمضان شب قدر کی رات میں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ایک رات میں نصیب بدل جائے گا۔ جو لوگ پیسے کے لیے پریشان ہیں، جو لوگ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آج آپ کے پاس موقع ہے۔ آج وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں سارا سال عبادت کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، اعمال کرتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں، وہ ایک طرف، لیکن آج شب قدر کی رات میں اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے۔ پورا سال بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پورا سال بندہ مساجد میں جا کے دعائیں کرتا ہے، اور آج کی رات عورت جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی، جس بچے کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی، شوہر کے لیے وظیفہ پڑھے گی، بہن بھائی کے لیے وظیفہ پڑھے گی، اس کی تقدیر ایسے بدلے گی کہ پورا سال کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، پورا سال کے دن پھٹ جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو۔ آج جو بے گھر ہے نا، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے نا تو ملے گا۔ آج کی رات کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ کابرین فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کتنی عظمت والی ہے، تو ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ والو، آج ہمارے پاس موقع ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے نصیب میں آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے آج مانگ لیں۔ تو پیارے بھائیو، آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بھائیو، ماہ رمضان کی 25ویں رات لیلۃ القدر کی رات کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج ماہ رمضان کی 25ویں رات شب قدر کی رات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کی، میری، ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری ہو جائیں، نیک اور جائز مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری پاک اور بلند بارگاہ کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو مقروض ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، لیلۃ القدر کی رات، نجات کی رات، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب تو 83 سال کے برابر ہوتا ہے۔ آج ہماری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے۔ آج جو کوئی اس دعا میں شامل ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، قرض کے لیے پریشان ہے، مولا تو ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کو، ارمانوں کو جانتا ہے، تو ہماری حاجات کو جانتا ہے، تو ہماری خواہشات کو جانتا ہے۔ آج تیری اس رات کی فضیلت اور برکت کا واسطہ، آج تیری لیلۃ القدر کی عظمت کا واسطہ، آج ہم سب کو غیبی خزانوں سے مالا مال فرما دے، ہم سب کی غیبی مدد فرما دے، ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو سرے سے ختم فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہمیں پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین لکھیں، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے نا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھتے ہیں اور آج اگر لیلۃ القدر کی رات ہو جاتی ہے، تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑے دشمن خود ہیں، آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ جو شخص اپنے لیے، اپنے دکھ غم تکلیفوں سے نجات کے لیے، اپنی بیماریوں سے نجات کے لیے 25ویں رات لیلۃ القدر کی رات میں آج ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات میں جب اللہ خزانوں کی منہ کھول کے بیٹھا ہے،
ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے اور اللہ کی ذات جو دیتی ہے نا وہ چھپڑ پھاڑ کے دیتی ہے، وہ اتنا دیتی ہے کہ محتاجی سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نجات عطا فرما دیتی ہے۔ آج آپ نے 25ویں رات شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، پوری رات میں جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کے مصلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیو آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج جو چاہیے مانگو، آج ہی لیلۃ القدر کی رات میں۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، لوگ دروازے پہ آ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنا ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لو۔ مقروض ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ دنیا کی ہر چیز، ہر حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج اس ایک رات میں جو بھی مانگو گے نا، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، لیلۃ القدر کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اس رات کی فضیلت اور برکت کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ یاد رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ ماہ رمضان کی 30ویں طاق رات ہے، 25ویں رات ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم ان راتوں میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرا سکیں۔ اللہ والو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ نام مبارک اتنا مجرب ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی 25ویں رات لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کو اللہ کے اس نام مبارک سے پکارتا ہے، جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، پڑھتا ہے، یہ نام مبارک پڑھتے ہی اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 25ویں رات لیلۃ القدر کی رات میں یہ ایک نام یا حی یا قیوم پڑھتے ہی پڑھنے والا مستجابت دعوات ہو جاتا ہے، یعنی رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے نا، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ایک رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو، ایک رات میں اللہ کے خزانے کو لوٹنا چاہتے ہو، ایک رات میں اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو نا، تو آج اس وظیفے کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھیں۔ آج پوری رات شب قدر کی رات میں آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ اور جب آپ اس شب قدر کی رات میں لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کو اللہ کے نام یا حی یا قیوم سے پکارتے ہیں نا، عرش الہی پہ بیٹھا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کعبہ سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگنا۔ آج شب قدر کی رات میں اللہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب خود اس راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لیلۃ القدر کی رات کی خاص عبادت کیا ہے، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کس وقت پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتایا جائے گا۔ آپ نے ماہ رمضان کی 25ویں رات بتائے گئے طریقے سے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم کے ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے توجہ، دھیان، خلوصی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے نا،
اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزارتے رہے، آج 25ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں یا حی یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ ایک انگلی پہ 3 نشان۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں پہ دیکھیں نا تو ایک انگلی پہ 3 نشان، دوسری پہ 3 نشان، تیسری پہ 3 نشان، اسی طرح ہاتھ کی 5 انگلیوں پر کل ملا کے 15 بار آپ نے اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اسی رات میں نازل ہوئی۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، وہ شب قدر کی رات میں نازل فرمائی۔ اللہ والو، اس سورہ کو سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ سورہ قدر ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہوئے فقیر بادشاہ ہو جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں، مانگنے والے بانٹنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج رب کریم سے نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج وہ گھڑیاں ہیں، آج وہ رات آ چکی ہے جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا۔ اللہ والو، جب کبھی مشکل وقت آتا ہے نا، پریشانی آتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات، جس گھر میں سورہ قدر پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا اور تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لوگ شب قدر کی رات کو آپ کو بہت سے اعمال بتائیں گے، لیکن جو اللہ والوں نے پڑھے، اللہ کے نیک بندوں نے شب قدر کی رات کو تلاش کرتے ہوئے جو خاص وظائف پڑھے نا، یہ وہ عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کے بعد سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ نے سورہ قدر کو مکمل پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ 15 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جس گھر میں سورہ قدر صرف 15 بار پڑھ لی جاتی ہے نا، اس گھر میں اللہ کے نوری مخلوق، اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ یہ غیبی فرشتے آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول کر جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی فرشتے آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دیں، رب کے فرشتے آپ کی مدد کو آ جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، آپ کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی آزمائشیں آج پوری رات شب قدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں سورہ قدر کو 15 بار پڑھنے سے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے سورہ قدر کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ سورہ قدر پڑھتے ہوئے آپ نے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کریم سے مانگنا ہے، اور آج رب کریم سے وہ مانگے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا۔ آج جو آپ کا خواب ہے نا کہ کاش میرے پاس بڑا گھر ہوتا، بڑی گاڑی ہوتی، اپنا کاروبار ہوتا، آج جو بھی آپ کے خواب ہیں، کاش میرے پاس یہ ہوتا، تو میرے بھائیوں، آج ماہ رمضان کی 25ویں رات، لیلۃ القدر کی رات میں سورہ قدر کو 15 بار پڑھنے سے اگر آپ کی 15 حاجتیں، 15 مرادیں، 15 خواہشیں، ایسی خواہشیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی پوری ہو نہیں سکتی، ایک رات کے اندر آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ ایک رات کے اندر 15 بار سورہ قدر پڑھنے سے 15 کی 15 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے ماہ رمضان کی 25ویں رات، لیلۃ القدر کی رات میں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے نا، تو آپ نے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران توجہ سے مانگنا ہے، کیونکہ اس رات میں خلوص نیت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ کریم سے کچھ بھی مانگ لیا جائے گا نا، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ جب اس رات میں اللہ کے حبیب لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے، تو پھر ہم پہ تو فرض ہونا چاہیے نا، ہم پہ تو لازمی ہے کہ ہم اس رات کی عبادت کریں۔ آج اس رات کی عبادت کرنے میں 15 بار سورہ قدر پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 15 بار سورہ قدر پڑھنے سے اگر آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کرتے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ 15 بار سورہ قدر پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ سورہ قدر کو 15 بار پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے
کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ یہ راتیں، یہ گھڑیاں، یہ وقت، یہ بڑی قبولیت کا ہے۔ سورہ قدر کو 15 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ لیلۃ القدر کی رات کے 2 خاص نفل ہیں جنہیں آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات میں کیا عبادت کرنی چاہیے، کیا تسبیح پڑھنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، کتنے پڑھنے چاہیے، کس طریقے اور وقت پڑھنے چاہیے، آج ماہ رمضان کی 25ویں رات جس شخص نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا، اس سے لیلۃ القدر کی مکمل عبادت کا معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کیا تسبیح پڑھنی ہے اور کتنے نفل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو، پھر دوسرے نمبر پر سورہ قدر کو، اب تیسرے نمبر پر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نیت کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل اس رات کے ثواب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگا کے کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مکمل سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کے آمین تک۔ اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں نا آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب 3 بار آپ سورہ اخلاص پڑھ لینا تو اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پہلے سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے اور پھر 3 بار ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی رکوع سجدہ کریں اور سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرتے ہی اب سب سے اہم کام یہ ہے، بہت سے لوگ ماہ رمضان کی لیلۃ القدر کو تو پا لیتے ہیں، یعنی اس رات کی عبادت تو کر لیتے ہیں، لیکن سب سے اہم کام کہ لیلۃ القدر کی رات میں یہ 2 رکعت نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یہ سب سے اہم کام نہیں کرتے۔ آپ 2 رکعت نفل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ نے فوری طور پر نا سجدے کی حالت میں چلا جانا ہے۔ پھر کابرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات یا حی یا قیوم سورہ قدر اور یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب اللہ سے نام لینے کا وقت ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی وظیفہ مکمل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا معجزہ کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں۔ اب اللہ سے نام لینے کے لیے آپ کو سجدے کی حالت میں گر گڑا کے مانگنا پڑے گا۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ رب کعبہ سے رب کے قریب جا کے مانگا جائے، اور وہ اس رات میں مانگا جائے جس رات میں 1 رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے، جس 1 رات میں اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس 1 رات کو سجدے کی حالت میں جا کے آپ نے اللہ کا ایک نام یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آج میں نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات کا وہ سینے کا راز بتا دیا ہے جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آپ نے سجدے کی حالت میں رب کے قریب جا کے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم رب خود فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی، جو شخص یا فتاح پڑھ کے اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے نا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ اب آپ نے نفل پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں جا کے یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو جو ہے نا آپ نے صرف اور صرف جو ہے نا 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سجدے کی حالت میں 11 بار یا فتاح پڑھتے ہوئے آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے نا، اللہ 100% گارنٹی سے عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں سجدے کی حالت میں یا فتاح صرف 11 بار پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ من پسند نوکری، من پسند شادی، کاروبار میں ترقی کچھ بھی مانگے نا تو مسلح چھوڑنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب اور مقدس سارا چمک اڑتا ہے، پھر پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں 11 بار سجدے کی حالت میں یا فتاح پڑھ کے انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔